ابھی 3 ہی راتیں گزری تھیں کہ میجر سوتے میں انتقال کر گیا۔ اس کا جسد بے جان باغ کے کنارے سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ مارچ کے ابتدائی دن تھے۔ اگلے 3 مہینوں تک خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ میجر کی تقریر نے ذہین جانوروں کو بہت متاثر کیا تھا۔ انہوں نے زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بغاوت یا انقلاب جس کا ذکر میجر نے کیا تھا وہ کب شروع ہوگا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں نہیں آ سکے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اس گھڑی کے لیے تیار رہیں۔ لوگوں کو متحد کرنے اور تعلیم دینے کا کام قدرتی طور پر سوروں کے ذمہ آیا، جنہیں جانوروں میں چالاک جانوروں کا مرتبہ حاصل تھا۔ سوروں میں بھی 2 جنگلی جانور ایسے تھے جنہیں ذہانت اور چالاکی میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ ان میں سے ایک کا نام اسنو بال اور دوسرے کا نیپولین تھا۔ ان سوروں کو مسٹر جونز فروخت کے لیے پال رہے تھے۔ نیپولین ایک لمبا چوڑا اور آتش مزاج قسم کا سور تھا۔ مویشی خانے میں یہی واحد سور برکشائے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ زیادہ باتیں تو نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اپنی ایک رائے ضرور رکھتا تھا۔ سنو بال نیپولین کے مقابلے میں زندہ دل اور شگفتہ مزاج سور تھا، اور یہ تیز اور اختراعی گفتگو کا ماہر تھا۔ بہرحال اس کے کردار میں وہ گہرائی نہیں تھی۔ فارم کے دوسرے نر سور گوشت کے مصرف کے تھے۔ ایسے سوروں میں سے ایک ممتاز سور کا نام اسکیولر تھا۔ اس کے گال گول، آنکھیں چمکدار، چال متوالی اور آواز باریک تھی۔ وہ بڑا باتونی اور ذہین تھا۔ وہ جب کسی مشکل مسئلے کی وضاحت کرتا تو اپنی دم کو ادھر ادھر گھماتا رہتا، جو ایک متاثر کن منظر ہوتا تھا۔ لوگوں کی اس کے متعلق یہ رائے تھی کہ وہ سیاہ کو سفید ثابت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان تینوں نے میجر کی تعلیمات کو ایک سسٹم میں ڈھال کر فکر انگیز بنا دیا تھا، جسے وہ اینیملزم کہا کرتے تھے۔ ہفتے میں کئی راتیں جب مسٹر جونز محو خواب ہوتے تو وہ خفیہ اجلاس منعقد کر کے اینیملزم کے اصولوں سے دوسروں جانوروں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ شروع میں ان کی ملاقاتوں میں ناپختگی نظر آیا کرتی تھی۔ چند جانور کہتے کہ مسٹر جونز سے وفادار رہنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا آقا ہے اور وہی ہمیں کھانے کو دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں رہا تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے۔ دوسرے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے: ہماری موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی پرواہ ہم کیوں کریں؟ یا پھر یہ کہ اگر یہ بغاوت ہوتی ہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ ان سوالات کو سن کر سوروں کو یہ سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی کہ یہ سوچ اینیملزم کے خلاف ہے۔ سب سے بے وقوفی کا سوال مولی کرتی وہی سفید گھوڑی۔ اس نے سب سے پہلا سوال اسنو بال سے یہ کیا: کیا انقلاب کے بعد شکر ملے گی؟ نہیں، اسنو بال نے اعتماد سے جواب دیا، اس فارم میں شکر سازی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور پھر تمہیں شکر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں گھاس اور دانہ ملتا رہے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیا ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم اپنے گلے میں ربن باندھا کریں؟ مولی نے سوال کیا۔ کامریڈ، اسنو بال نے جواب دیا، تم جس ربن پر فخر کرتی ہو وہ غلامی کا طوق ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آزادی ربن سے بہت زیادہ اہم ہے اور قیمتی ہوتی ہے؟ مولی نے اتفاق کیا، لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ سوروں کو اس سے بھی زیادہ مشکل موزس کے جھوٹ سے نمٹنے میں ہوتی۔ موزس، جو ایک پہاڑی کوا تھا، مسٹر جونز کا خاص پالتو پرندہ تھا، جو نہ صرف ایک جاسوس تھا بلکہ کہانیاں گڑھنے والا بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چالاک باتونی بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک پراسرار ملک سے واقف ہے جسے شوگر کینڈی ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ تمام جانور مرنے کے بعد وہیں بھیجے جاتے ہیں۔ یہ ملک کہیں آسمان پر واقع ہے، بادلوں سے تھوڑا آگے۔ موزس کہا کرتا، اس شوگر کینڈی ماؤنٹین جانوروں کی جنت سے ہے جہاں چین ہی چین ہوگا۔ ہر ہفتے میں 7 دن اتوار ہوتا ہے وہاں، اور پورے سال چارے کی گھاس اگی ہوتی ہے، شکر کا ڈھیر ہے اور اچھی اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تمام جانور موزس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ کام نہیں کیا کرتا تھا، لیکن باتیں بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ کچھ تھوڑے بہت جانور شوگر کینڈی ماؤنٹین پر یقین رکھتے تھے، جنہیں سوروں کو یہ باور کرانے میں دقت ہوا کرتی تھی کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھیوں میں گاڑی کے گھوڑے باکسر اور کلوور یقینی طور پر مخلص تھے۔ یہ دونوں اپنے علاوہ کسی کی بات کو مشکل ہی سے سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے سوروں کو اپنا استاد مان لیا تو پھر انہیں جو کچھ کہا جاتا اپنے ذہن میں بٹھا لیتے۔
اور دوسرے ساتھی جانوروں تک اسے پہنچاتے رہتے۔ یہ دونوں فارم میں ہونے والے خفیہ اجلاس سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوا کرتے تھے اور اس نظم کو زور و شور سے گاتے تھے، انگلستان کے ظالم درندوں، جو ہمیشہ جلسے کے اختتام پر گائی جاتی تھی۔ اب وقت بدل چکا، انقلاب بہت جلدی اور آسانی سے برپا ہو گیا، اتنی جلدی اور آسانی سے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گزشتہ برسوں میں مسٹر جونز ایک سخت گیر آقا ہونے کے باوجود ایک اچھے مویشی باند تھے، لیکن کچھ عرصے سے ان پر برے دن آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک مقدمے میں کافی رقم خرچ ہو جانے کے باعث دل برداشتہ ہو چکے تھے اور اتنی زیادہ شراب پینے لگے تھے جو ان کی صحت کے لیے مضر تھی۔ وہ پورا دن کچن میں ایک آرام کرسی پر بیٹھے اخبار بینی کرتے، شراب پیتے رہتے اور کبھی کبھی موسس کو بیئر میں بھیگی روٹی کھلایا کرتے۔ اس کے نوکر آرام طلب اور بے ایمان تھے۔ کھیت میں خس و خاشاک اڑنے لگی، عمارت مرمت طلب ہو گئی، جھاڑی سے بنائی گئی باڑ بے توجہ ہو گئی اور جانوروں کو مناسب خوراک ملنی بند ہو گئی۔ جون کا مہینہ آیا تو گھاس کٹائی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ہفتے کے دن پڑنے والے وسطی موسم گرما کے تہوار پر مسٹر جونز ولنگڈن گئے، وہاں شراب نوشی کی اور پھر اتوار تک واپس نہ آئے۔ ان کو نوکروں نے صبح سویرے گائے کا دودھ دوہا اور پھر جانوروں کو خوراک دیے بغیر خرگوش کے شکار پر چلے گئے۔ مسٹر جونز آتے ہی فوراً صوفے پر لیٹے، اپنے چہرے پر اخبار ڈالا اور سو گئے۔ شام تک جانور بغیر کچھ کھائے پیے پڑے رہے اور مزید برداشت نہ کر سکے۔ ایک گائے نے اپنی سینگ سے اپنے باڑے کو توڑنا شروع کر دیا، جبکہ دوسرے جانوروں نے بھی خود کو آزاد کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ مسٹر جونز نیند سے بیدار ہو گئے۔ دوسرے علم میں وہ اور اس کے چاروں ملازم ہاتھوں میں ڈنڈے لیے آگے بڑھے اور جانوروں کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ یہ پٹائی بھوکے جانوروں کی برداشت سے زیادہ تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ اپنے اوپر تشدد کرنے والوں پر حملہ کر دیا، حالانکہ پہلے سے اس بات کی کوئی تیاری یا منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ جونز اور اس کے آدمیوں پر ہر چہار طرف سے لاتوں کی بارش ہو گئی۔ یہ صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر تھی۔ جانوروں کو ایسا طرز عمل انہوں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ جانوروں میں یکایک اس طرح کی تبدیلی ان کے فہم سے بالاتر تھی۔ اس سے پہلے وہ جانوروں کو جس طرح چاہتے مارتے پیٹتے رہتے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی مدافعت چھوڑ دی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک ہی منٹ بعد وہ اس راستے پر تھے جو بڑی شاہراہ پر جاتا تھا۔ مسز جونز اپنی خوابگاہ کی کھڑکی سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی کچھ ضروری اشیاء ایک تھیلے میں رکھی اور اسے لے کر مویشی خانے سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ موزس زوروں سے کائیں کائیں کی صدا لگاتا اپنے اڈے سے اڑ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس دوران تمام جانوروں نے جونز اور اس کے آدمیوں کا بڑی سڑک تک پیچھا کیا اور پھر واپس آ کر فارم کا گیٹ بند کر دیا۔ اس طرح کسی کی سمجھ میں معاملہ آنے سے پہلے ہی انقلاب برپا ہو گیا۔ جونز بے دخل ہو گیا اور فارم یا مویشی خانہ جانوروں کا ہو گیا۔ چند منٹ تک تو جانوروں کو اپنی خوشبختی پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، جس کا اظہار انہوں نے مویشی خانے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ فارم میں ہر چہار طرف یہ دیکھتے پھر رہے ہوں کہ کوئی انسان تو نہیں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے مویشی خانے کی عمارتوں کی جانب بڑھے تاکہ جونز کے ظلم و جور کی باقیات کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ان کا رخ اس کمرے یا اسٹور کی طرف ہوا جس میں جانوروں کو قابو میں رکھنے کی اشیاء رکھی ہوئی تھی، اور جو گھوڑوں کے استبل کے پہلو میں واقع تھا انہوں نے اسے توڑ کر کھول دیا۔ لگام، نکیل، کتوں کی زنجیر، بے رحم خنجر جس سے جونز سوروں اور بھیڑوں کو خسی کیا کرتا تھا، سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جانوروں کی باغ، قابو میں رکھنے کی رسی اور نکیل کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ پٹائی کے کوڑے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ کوڑے کو جلتا ہوا دیکھ کر جانوروں نے خوشی سے ایک نعرہ بلند کیا۔ سنو بال نے اس ربن کو آتش برد کر دیا جس سے فروخت کے وقت وہ اپنی گردن اور دم کو سجایا کرتے تھے۔ اس نے رائے زنی کی، ربن کو انسانوں کا لباس ہی سمجھنا چاہیے، اب ہر جانور برہنہ رہا کرے گا۔ باکسر نے جب یہ سنا تو گھاس کی ہیٹ جسے وہ مکھیوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پہنتا تھا اتار کر آگ میں پھینک دیا۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں جانوروں نے مسٹر جونز کی تمام تر یادوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔
نیپولین نے قیادت سنبھالی اور سارے جانوروں کو ساتھ لے کر اس اسٹور میں گیا جہاں خوراک رکھی جاتی تھی، اور پھر ہر جانور کو پیٹ بھر ان کی خوراک دی۔ ہر ایک کتے کو 2 بسکٹ دیے گئے۔ اس لمحے وہ سب مل کر اپنا مقبول گیت انگلستان کے ظالم درندوں دوڑتے ہوئے گانے لگے۔ انہوں نے مویشی خانے کے احاطے میں 7 چکر کاٹے، پھر اپنی اپنی جگہ پہنچ کر سو گئے۔ اطمینان اور سکون کی نیند، ایسی نیند جو وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے تھے۔ حسب عادت وہ صبح سویرے اٹھ بیٹھے۔ یکایک انہیں گزشتہ روز کی کامیابی یاد آئی تو وہ سب اٹھے اور دوڑتے ہوئے چراگاہ کی جانب چل دیے۔ چراگاہ سے متصل ایک چھوٹی پہاڑی یا ٹیلہ تھا جہاں سے مویشی خانے کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ تمام جانور دوڑتے ہوئے اس ٹیلے پر چڑھ گئے اور سورج کی پہلی کرنوں میں فارم کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے۔ ہاں، وہ سب کچھ اب بھی انہی کا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سب چیزیں انہی کی تھی۔ ذہن میں اس خیال کے آتے ہی وہ سب خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ جذبات انہیں بے قابو کیے دے رہے تھے۔ جس کے زیر اثر لگتا تھا وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ وہ شبنمی زمین پر لوٹے، موسم گرما کی نرم و لطیف گھاس پر منہ مارا، مٹی کے خاکی ڈیلوں پر کک رسید کی اور زمین کی سوندھی خوشبو سونگھنے لگے۔ پھر ہر چیز کا بغور جائزہ لینے کے لیے انہوں نے مویشی خانے کا دورہ کیا۔ وہ سب خاموش اور سنجیدہ تھے۔ ان کی نگاہیں ہل چلائی ہوئی زمینوں، گھاس کے کھیتوں، لہلہاتے باغات، پانی کے جوہر اور لکڑی کے ڈھیروں پر تھی۔ یہ مرحلہ بڑا سخت تھا۔ انہوں نے ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں اس بات کا یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ سب چیزیں ان کی اپنی ہیں۔ اب انہوں نے مویشی خانے کی عمارت کی جانب قدم بڑھایا اور اس کے گیٹ پر پہنچ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی انہی کا تھا، لیکن اندر جاتے ہوئے وہ خوف محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر بعد سنو بال اور نیپولین نے اپنے کندھوں کی ٹکر سے گیٹ کھول دیا اور تمام جانور خوف کے جذبات سمیت ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سارے کے سارے کافی محتاط تھے۔ خوف کے باعث اس بات کا دھیان رکھ رہے تھے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ وہ اپنے پنجوں کے بل ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچتے رہے اور ڈر کے باعث سرگوشی میں باتیں کرتے اور ناقابل یقین پرتعیش اشیاء کو دیکھتے رہے۔ بیڈ کا فوم جس میں پر بھرے ہوئے تھے، خوبصورت آئینے، بے مثال صوفہ، نفیس قالین، ملکہ وکٹوریہ کا دیدہ زیب مجسمہ جو ڈرائنگ روم کے منٹل پیس پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ زینے سے نیچے آنے لگے تو معلوم ہوا کہ مولی غائب ہے۔ وہ واپس کمروں میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت خوابگاہ میں موجود ہے۔ وہ مسز جونز کے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک نیلے رنگ کا ربن اٹھا کر اپنے کندھے پر سجائے آئینے میں بے وقوفوں کی طرح تعریفی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ جب دوسرے تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو وہ باہر نکل گئی۔ کچن میں لٹکی ہوئی سور کی ران کو انہوں نے اٹھا لیا تاکہ کہیں دفن کر سکے۔ کچن سے متصل کمرے میں موجود بیئر کی بڑی بوتل کو باکسر نے ایک زوردار کک سے توڑ دیا۔ باقی ماندہ کسی چیز کو چھوا تک نہیں۔ وہیں فوراً ایک قرارداد پاس کی گئی کہ فارم ہاؤس کی عمارت کو عجائب گھر کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔ تمام جانور اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہاں کوئی نہیں رہے گا۔ جانوروں نے ناشتہ کیا۔ سنو بال اور نیپولین نے سب جانوروں کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ ساتھیوں، سنو بال نے کہا، اس وقت 6:30 بجے ہیں اور ہمارے سامنے طویل دن پڑا ہے۔ آج سے ہم گھاس کی کٹائی شروع کریں گے، لیکن ایک دوسرا کام بھی ہے جسے ہمیں پہلے سر انجام دینا چاہیے۔ سوروں کو یاد آیا کہ پچھلے 3 مہینوں میں انہیں ایک کتاب سے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا تھا۔ وہ کتاب جونز کے بچوں کی تھی جسے کوڑے میں پھینک دیا گیا تھا۔ نیپولین نے کالے اور سفید پینٹ کا انتظام کیا اور اسے لے کر مویشی خانے کے گیٹ پر پہنچا۔ سنو بال، جس کی لکھائی سب سے اچھی تھی، نے برش سنبھالا اور مینور فارم کے گیٹ کے اوپر سے نیچے تک رنگ دیا۔ اب اس فارم کا یہی نام رکھ دیا گیا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ عمارتوں کی طرف بڑھا۔ یہاں پہنچ کر بڑی سیڑھی کو فارم کی دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ پچھلے 3 ماہ کی تعلیمات میں سوروں نے اینیملزم کو 7 بنیادی اصولوں میں سمو کر گویا اسے حکم ربانی کا درجہ دے دیا ہے، اور اب انہیں مقدس اصولوں کو دیوار پر تحریر کیا جائے گا اور ایک ایسا نہ تبدیل ہونے والا قانون بنایا جائے گا جس کے تحت تمام جانور ہمیشہ کے لیے اس فارم میں رہائش کے
حقدار قرار پائیں گے۔ پھر بڑی دقتوں کے بعد سور کے لیے مشکل تھا کہ سیڑھی پر چڑھ کر اپنا توازن برقرار رکھ سکے۔ اسنو بال نے سیڑھی پر چڑھ کر اپنے کام کی ابتدا کی۔ سیڑھی کے نیچے اسکویلر پینٹ کا ڈبہ لے کر کھڑا ہوا، چنانچہ 7 مقدس اصولوں کو سفید رنگ سے دیوار پر بڑے حروف میں لکھ دیا گیا، اس طرح کہ وہ 30 گز کے فاصلے سے بھی ٹھیک طرح سے پڑھے جا سکتے تھے۔ 7 مقدس اصول: کوئی بھی صورتحال ہو، 2 پیر پر چلنے والا دشمن ہے۔ کوئی بھی صورتحال ہو، 4 پیروں یا پروں والا دوست ہے۔ کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا، کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا، کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، کوئی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا، تمام جانور برابر ہیں۔ دیوار پر یہ تحریر یا مقدس اصول صفائی سے لکھے گئے تھے، سوائے اس کے کہ اس میں کچھ معمولی غلطیاں تھیں۔ باقی تمام تحریر کے ہجے صحیح تھے۔ اسنو بال نے ان اصولوں کو بلند آواز سے پڑھا تاکہ سب لوگ سن سکیں۔ تمام جانوروں نے اسے سن کر گردن ہلائی اور متفق ہونے کا اقرار کیا۔ ان میں سے جو چالاک اور ذہین تھے انہوں نے ان اصولوں کو فوراً ہی زبانی یاد کر لیا۔ اب ساتھیوں، اسنو بال نے بلند آواز سے کہتے ہوئے خشک گھاس کے ڈھیر پر رنگ کے برش کو پھینک دیا۔ ہمیں جونز اور اس کے آدمیوں سے پہلے کٹی ہوئی گھاس تک پہنچنا ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ اس مقام پر تینوں گائے جو کچھ دیر سے بے آرام اور بے چین نظر آئی تھیں بلند آواز سے بول پڑیں۔ دراصل 24 گھنٹوں سے انہیں دوہا نہیں گیا تھا، چنانچہ ان کے تھن قریب قریب پھٹنے والے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سوروں کو ایک بالٹی کے ساتھ بھیجا گیا، جنہوں نے انتہائی کامیابی سے تمام گایوں کا دودھ دھو لیا۔ ان کے پیر، جن سے وہ کھانا کھانے میں مدد لیا کرتے تھے، بہت کامیابی سے اپنا کام انجام دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دودھ کی 5 بالٹیاں جمع ہو گئی، خالص کریم والا دودھ جس پر کئی جانوروں نے للچائی ہوئی نظر ڈالی۔ یہ تمام دودھ کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا۔ جونز کبھی کبھی تھوڑا سا دودھ ہمارے ملیدے میں ملایا کرتا تھا، ایک مرغی نے کہا۔ دودھ کی فکر چھوڑو ساتھیوں، نیپولین نے زور سے کہا اور بالٹیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کوئی نہ کوئی مصرف نکال لیا جائے گا۔ کٹی ہوئی گھاس زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ساتھ ہی اسنو بال کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ہم چند منٹ میں چلتے ہیں ساتھیوں، گھاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ تمام جانور گھاس کے کھیت کی جانب بڑھ گئے تاکہ کٹی ہوئی گھاس کو محفوظ کر سکیں، اور جب شام میں وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ سارا دودھ غائب ہے۔